رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ سحری اور افطاری کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں کہ پہلی سحری مبارک ہو، دوسری سحری مبارک ہو، پہلا افطار مبارک ہو، دوسرا افطار مبارک ہو۔ یعنی کہ ان کے روزے میں بھی ان کا 12 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو اس میں سے 6 گھنٹے سونے کے نکال دیجئے اور 2 گھنٹے کام کے نکال دیجئے، باقی پورا حصہ وہ صرف موبائل اور موبائل کے اسٹیٹس میں لگے رہتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ان لغویات سے، ان فضول باتوں سے ہمارے روزے کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ چونکہ روزہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صرف روزہ نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس آپ کا روزہ ہو گیا، بلکہ اگر ہمارا روزہ ہمیں غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے نہ روک دے تو وہ ہمارا روزہ نہیں بلکہ ہمارا تو فاقہ ہوگا۔ تو اس لیے روزہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بلکہ آنکھ کا، منہ کا، ناک کا، زبان کا روزہ ہوتا ہے، غلط دیکھا نہ جائے، غلط بولا نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی، اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزوں کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اسٹیٹس دیکھتے دیکھتے سارا وقت نکال دیتے ہیں، سحری میں بھی اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں، سحری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے نا سحری اور افطاری کی مبارکباد پیش کرنے کے، تو سب سے زبردست میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آج ہی آپ لکھ دو، پہلے دن لکھ دو کہ پہلی سحری، دوسری، تیسری، 300 سحری مبارک اور 300 افطار مبارک، ساری دوپہر مبارک، ساری تراویح مبارک، سب کچھ پورا رمضان، پورے روزے مبارک، بس ایک بار میں ختم کرو، چھٹی کرو۔ یہ روز روز کا ریلائز کرانا ٹائم ویسٹنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ٹائم ویسٹنگ ہے۔ بھائی ہمارے کسی کو مبارکباد دینے سے ہمارا روزہ یا رمضان مبارک ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے گا جب ہمیں مبارک ہوگا، جب ہمارے لیے مبارکباد روزہ بنے گا، جب ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب ہم سحری کا ہمارا عجیب منظر ہوتا ہے، افطار کے وقت عورتیں کچن میں لگی ہوئی ہیں، سارا بالکل جب اذانیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آگے کچن سے نکلتی ہیں۔ غلط طریقہ، آپ ادھر آدھا گھنٹہ موبائل کم چلا لو، کم سو لو، ادھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، پہلے کچن کے کام نپٹا لو۔ افطار سے کم 15 منٹ 20 منٹ پہلے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سب تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم ذکر و اذکار تو کرتے نہیں ہیں۔ فجر کے بعد کتنے زیادہ لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، فجر پڑھی سو گئے، بلکہ فجر کے بعد بہتر اور سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جلدی سب نہیں کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں بس وہ کرتے ہیں۔ ہمارا سحری کے بعد قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں، فوراً فجر کے بعد سو جاتے ہیں، افطار میں ٹائم سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ ایک افطار اور ایک سحری کی مبارکباد ہم سے چھوٹ جائے، ہو نہیں سکتا کہ ہم ایسا مبارکباد کسی دن نہ دیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے نا کہ انہیں بھلے وہ سحری نہ کریں لیکن آپ کو مبارکباد ضرور دیں گے۔ تو ٹھیک ہے اگر کوئی دے رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھائی بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو ہمارے روزہ قبول ہونے میں جو چیزیں ہیں نا، جو ہمارے روزہ قبول کرنے کے جو آلات ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، نیک بندے کو، نیک بندی کو جب نیک کاموں کا صلہ عطا کرے گا نا تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا۔ لیکن روزہ ایک خالص ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں دنیا کے اندر، فرشتے کہیں گے مولا کیا اس روزے دار کو ہم ثواب دے دیں؟ اس کا ہم نے نماز کا دے دیا، صدقے کا دے دیا، خیرات کا اس کو صلہ مل گیا، کیا روزے کا بھی بدلہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، روزہ خالص اس نے میرے لیے رکھا تھا اور میں ہی اس کا اجر اس کو عطا کروں گا، اس کا ثواب میں ہی اس کو دوں گا، یہ میرے مزدور ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے مقبول ہوں، قبول ہوں، تو ان چیزوں سے ہٹ کر سوشل میڈیا پر جو فضول کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ کر قرآن، تسبیح، ذکر و اذکار اور اس بات کی دعاؤں میں گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ کیونکہ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟
آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100 200 500 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔